نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، نعرہ تکبیر۔ الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وذروتها ومن علومك علم اللوح والقلم۔ محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد، ماں گدائیں تو سلطان دو عالم ہستی، از تو داریں تما یا شہ جیلا مدد، مگر دابے بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔
الطفیل سید سالار مسعود زمان شیر حق شاہ شہیدہ فاتح ہندوستان فاتح و غالب کنم بر ہر یکے از دشمنا ہمرا خوشحال گرداں اے خدائے دو جہاں. ایک مرتبہ ادب کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا الولد سر لابی، لڑکا اکثر و بیشتر اپنے ماں باپ کے کردار، عمل، ان کی اچھائی اور برائی کا اثر لے کر پیدا ہوتا ہے. یعنی ماں باپ کا کردار اگر نیک ہے تو انشاءاللہ بچے کے کردار میں بھی نیکی اور اچھائی رہے گی، اور اگر ماں باپ کے کردار میں، ان کے عمل میں خرابیاں ہیں تو اس کا اثر اولاد کی زندگی پر پڑتا ہے. یہ میں نے ایک حدیث پاک بتائی، اس کی روشنی میں غور کریں کہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھیا سیدنا علی یہ مرتضیٰ کی اولاد میں ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا کی اولاد میں ہیں، اللہ کے پیارے حبیب کی اولاد امجاد میں ہیں. اگر رشتے کو بیان کیا جائے تو اگر جائزہ لیں، یعنی تحقیق کے ساتھ غور کریں، تو اللہ کے پیارے حبیب کی زندگی بھی غریب پرور نظر آئے گی. حضرت علی مرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ زہرا کی زندگی بھی ویسے ہی نظر آئے گی. اور پھر ایک پہلو اچانک ذہن میں یہ بھی آیا کہ نسب کے اعتبار سے میرے غوث اعظم والد محترم کی طرف سے حسنی سید ہیں، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں. تو لازمی چیز ہے کہ ذات غوث اعظم میں نبی کے کردار کا بھی اثر ہوگا، حضرت علی مرتضیٰ کے بھی کردار کا اثر ہوگا، سیدہ فاطمہ زہرا کے بھی کردار کا اثر ہوگا، امام حسن مجتبی اور امام حسین شہید کربلا کے بھی کردار کا اثر ہوگا. اور یقیناً ہے چونکہ میرے آقا نے جو فرمایا کہ الولد سر لابی، لڑکا اپنے ماں باپ کا یعنی اپنے خاندان کا اثر لیے ہوتا ہے. بات سخاوت یا غریب پروری کی آ گئی تو میں خانوادہ اہل بیت کی ہی بات آج تھوڑی دیر عرض کروں، اور اسی کی روشنی میں اندازہ لگائیں کہ میرے غوث اعظم کا یہ پاکیزہ کردار کتنا بلند ہے اور یہ کہاں کے اثرات ہیں. صاحب درۃ الناصحین شریف نے ایک روایت نقل کی ہے، بغیر میں کسی تمہید کے بات عرض کر رہا ہوں کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت پاک علیل تھی، تقاضائے بشری آدمی کے ساتھ لگے ہیں، بھئی کبھی بخار ہے کبھی کچھ ہے، یہ بشری عوارض ہیں. تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت بھی علیل تھی. اب جو اثر رہا ہو طبیعت پر تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی
انہو بھی حجرے میں تشریف فرما ہے، بڑے محبت اور شفقت کے انداز سے فرمایا کہ اے شاہزادی رسول، آپ کی طبیعت علیل ہے، کچھ بیماری کا اثر ہے، اگر طبیعت کا تقاضا کسی چیز کی طرف ہو، کھانے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے، تو میں اسے حاضر کروں۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا کا بڑا پاکیزہ جواب تھا کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے تو زندگی کے ہر موڑ پر میری ہر ضرورت کا، میری ہر آرزو اور خواہش کا لحاظ رکھا، تو فرمائش کا سوال ہی نہیں ہے۔ حضرت علی مرتضی کہتے ہیں، اے شاہزادی رسول، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس وقت میرے دل کی تمنا اور میرا ارمان ہے کہ آپ کوئی فرمائش کریں، میں اس چیز کو لا کر کے حاضر کروں۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت علی مرتضی، آپ کی رضا اور خوشی کے لیے میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اگر بازار مدینہ میں انار کا کوئی ایک پھل بھی مل جائے تو اسے لے آئیں، میں اسے استعمال کر لوں گی، آپ کا ارمان بھی پورا ہو جائے گا، میری طبیعت کو سکون بھی ہو جائے گا۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بازار مدینہ میں آتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب بندوں کا امتحان بھی ہوتا ہے، ان کے معاملات بھی بڑے بلند ہوتے ہیں، اور ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کا وہ بندہ جو رب کی بارگاہ میں محبوبیت کے مقام پر ہوتا ہے، اس کا امتحان بہت ہوتا ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں الامثل فالامثل، یعنی جس کا جتنا مقام بلند ہے اتنا ہی اس کا سخت امتحان ہے۔ یہ مشیت کے راز ہے، میاں یوں ہی اس راہ سے گزرنا آسان نہیں ہے۔ بارگاہ رب میں محبت کا دعویٰ کرنا یہ زبان ہے چل جائے، لیکن دعوے کو نبھانا، علماء اور صوفیاء نے فرمایا کہ محبت کا دعویٰ گویا یہ آگ کا دریا ہے جس میں ڈوب کر کے پار ہونا ہے۔ یہ ان کے مقامات ہیں جنہیں رب نے وہ شعور عطا فرمایا ہے۔ تو سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بازار مدینہ میں پہنچے، تلاش کر رہے ہیں مگر انار کا پھل نہیں مل رہا ہے۔ دل میں خیال آیا، دعا کی کہ پروردگار عالم، میرے کہنے پر سیدہ فاطمہ زہرا نے انار کی فرمائش کی، میں تلاش کر رہا ہوں اور کوئی پھل نہیں مل پا رہا، اپنے کرم سے نواز دے کہ ایک ہی پھل مل جائے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی فرمائش پوری ہو جائے۔ آگے بڑھے تو ایک دکان پر انار کا ایک ہی پھل تھا جسے آپ نے خرید لیا۔ بھئی چلو بات ہونی تھی ہو گئی، لیکن اب امتحان کا دوسرا مرحلہ آ رہا ہے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بازار مدینہ سے اپنے مکان کی جانب آ رہے ہیں کہ راستے میں دیکھا کہ ایک محتاج اور غریب، حقیقتاً جو مستحق تھا، سائل کسی بیماری کی تکلیف سے تڑپ رہا ہے۔ نظر پڑی تو آج کے دور کا معاملہ نہیں تھا کہ نظر بچا کر گزر جائیں، میاں وہ اہل بیت نبی ہیں، نبی کے گھرانے کے لوگ تھے،
اس سائل کو جب تڑپتا ہوا دیکھا تو قریب بیٹھ گئے، مزاج پوچھا، حالت پوچھی، کیفیت معلوم کی۔ سائل نے کہا، اے حضرت علی مرتضی، بس اس وقت تو طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر انار کے پھل کے کچھ دانے مل جائیں تو کھا کر سکون مل جائے۔ اب آپ سوچو کیسا امتحان ہے۔ پورا بازار مدینہ حضرت علی مرتضی نے جب چھانا تھا تو ایک ہی پھل ملا تھا۔ یہ سائل بھی وہی فرمائش کر رہا ہے۔ اب ایک طرف سیدہ فاطمہ زہرا کی فرمائش کا معاملہ ہے، ایک طرف غریب و محتاج سائل کا معاملہ ہے۔ لیکن یہ اہل بیت نبی ہیں جنہوں نے بھوک اور فاقہ برداشت کیا ہے، مگر غیروں کا پیٹ بھرا ہے، اوروں کو کھلایا ہے۔ سیدنا علی مرتضی کو خیال آیا کہ اگر میں نظر بچا کر، ادھر ذرا شور کم کرائیں، ادھر شور کم کراؤ ادھر۔ سیدنا علی مرتضی کو خیال آیا کہ اگر میں نظر بچا کر کے چلا جاتا ہوں تو بازار مدینہ میں دوسرا پھل تو ہے نہیں اس وقت، اس سائل کی حاجت پوری کرنے والا کون ہوگا؟ سیدہ فاطمہ زہرا شاہزادی رسول ہیں، میں انہیں سمجھا لوں گا۔ لہذا پھل کو توڑا، دانے نکالے، سائل نے جتنا کھانا چاہا اتنا کھلایا، جو بچا اسے ہی لے کر کے چلے۔ لیکن نظام قدرت کہ آگے بڑھے تو دوسرا ساحل مل گیا، اس کی بھی وہی فرمائش، کچھ دانے اسے بھی کھلائے۔ غالباً روایت کے مطابق پورے راستے میں 3 یا 4 سائل ملے ہوں گے جو بھی رہے ہوں، اور سب کی یہی فرمائش تھی۔ آخری سائل کو انار کے پھل کا آخری دانہ کھلا دیا سیدنا علی مرتضی نے۔ خالی ہاتھ اب لوٹ رہے ہیں مکان کی جانب، دل میں خیال ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے کیا کیفیت ہوگی، مگر مطمئن ہے کہ میں نے محتاجوں اور غریبوں کو کھلایا ہے جو واقعی مستحق تھے۔ تو صاحب درۃ الناصحین شریف لکھتے ہیں کہ جیسے ہی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آپ نے حجرے میں قدم رکھا، آپ کے چہرے پر کچھ اداسی تو ضرور تھی کہ خالی ہاتھ آ رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا کی آپ کے چہرے پر نظر پڑی تو بڑی محبت سے فرمایا کہ اے مولائے کائنات، ملول نہ ہو، انار کا واقعہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں بیان کر دوں؟ سیدہ فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ حضرت علی مرتضی، انار کا واقعہ آپ بیان کرتے ہیں یا میں بیان کر دوں؟ اب سیدنا علی مرتضی کو ڈھارس ہوئی اور بڑے محبت سے فرمایا کہ شاہزادی رسول، انار کا واقعہ آپ ہی بیان کر دیں۔ ایک لمحے پر غور کرو، نبی کی شاہزادی کے جب علم غیب کا یہ عالم ہے تو نبی کا علم غیب کتنا بلند ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے سوچ لو، ابھی تو حضرت علی مرتضی نے واقعہ نہیں بیان کیا، جو ہونا تھا واقعہ راستے میں ہوا، لیکن سیدہ فاطمہ زہرا فرما رہی ہیں کہ انار کا واقعہ آپ بیان کرتے ہیں یا میں بیان کر دوں؟ تو حضرت علی مرتضی نے فرمایا، اے شاہزادی رسول، انار کا واقعہ آپ ہی بیان کر دیں۔ تو راوی کا بیان ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پورا واقعہ شروع سے آخر تک کہ کس طرح بازار مدینہ میں آپ نے پھل کو تلاش کیا، پھر ایک پھل ملا، آپ لے کر چلے،
راستے میں سائل ملتے گئے، آپ دانے ان کو کھلاتے گئے۔ تو سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ حضرت علی مرتضی انار کے دانے وہ سائل اور محتاج کھا رہے تھے، شفا فاطمہ زہرا کو ہو رہی تھی۔ میاں یہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ ہے کردار علی مرتضی کا، اور یہ ہے کردار سیدہ فاطمہ زہرا کا۔ وہی وراثت میرے غوث اعظم کو ملی ہے، وہی شان میرے غوث اعظم کی ہے۔ میاں انہی کے تو شاہزادے ہیں، انہی کے اولاد امجاد میں ہیں۔ اور اسی واقعے کا آخری ٹکڑا بتا دوں، کبھی سیدنا علی مرتضی سیدہ فاطمہ زہرا مصروف گفتگو ہیں، اللہ کے پیارے حبیب کا حیات ظاہری کا بھی زمانہ تھا۔ حضرت روح الامین علیہ السلام اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور ایک طبق جنتی اناروں کا لیے ہوئے، جس میں انار کے 10 پھل ہیں، اور خوان پوش سے وہ ڈھکا ہوا سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جنتی انار ہیں، میں حکم الہی سے انہیں آپ کی بارگاہ میں اس لیے لایا ہوں کہ آپ ان پھلوں کو علی مرتضی اور فاطمہ زہرا کو دے دیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے اس جنتی طبق کو لیا، اور مشہور صحابی جن کا نام حضرت سلمان فارسی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو دے کر کے فرمایا کہ اے سلمان فارسی، یہ انار کے پھل لے جاؤ، یہ 10 پھل ہیں، لے جا کر کے علی مرتضی کو اور میری شاہزادی فاطمہ زہرا کو دے آؤ کہ یہ رب کی بارگاہ سے انہیں جنتی پھلوں کا تحفہ آیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی لے کر کے چلے آزمانے کے لیے، انار کا ایک پھل نکال لیا، اپنے ابا کی آستین میں چھپا لیا، اور جب سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر آپ پہنچے، دستک دی اور آپ نے دروازہ کھولا، انار کے پھلوں کا وہ طبق پیش کر دیا کہ حضرت علی مرتضی، یہ جنتی اناروں کا تحفہ آپ کے لیے آیا ہے، بارگاہ رب سے حضرت جبریل علیہ السلام نے لا کر نبی کریم کو پیش کیا ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ حضرت علی مرتضی نے فوراً طبق نہیں لیا، میاں جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کپڑے کو ہٹایا، جو خوان پوش تھا اس کے اوپر پھلوں کو گنا تو 9 تھے، تو فرمایا اے سلمان فارسی، یہ میرے لیے نہیں کسی اور کے لیے ہوگا۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں آپ ہی کے لیے ہے، فرمایا میرے لیے نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہتے ہیں کہ حضرت علی مرتضی یہ آپ ہی کے لیے ہے، تو فرمایا اگر میرے لیے ہے تو اس کو 9 نہیں، اس کو 10 ہونا چاہیے، اس کو 9 نہیں، اس کو 10 ہونا چاہیے، اس لیے کہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کم سے کم اسے 10 عطا فرمائے گا۔ تو جب میں نے ایک پھل انار کا اللہ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں غریبوں اور محتاجوں کو کھلایا تو میرے رب کا وعدہ سچ ہے، 9 نہیں، اس کو 10 ہونا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے، اپنے ابا کی آستین سے انار کا 10واں پھل نکالا، کہا بے شک آپ سچ کہتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے یہ حضرت علی مرتضی کا کردار،
یہ سیدہ فاطمہ زہرا کا کردار اور اسی پاکیزہ کردار کا اثر لیے ہوئے ہیں میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. وہی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تمامی نفلی کاموں میں اللہ توفیق عطا فرمائے تو محتاجوں اور غریبوں کو کھانا کھلانا سب سے بہتر پایا. اور بات جب اہل بیت نبی کی چل رہی ہے، یہیں پر دوسرا تذکرہ بھی ہم کرتے چلیں. درود پاک پڑھ لیں تو بات میں عرض کر دوں. دوسرا واقعہ بھی جو تفسیروں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین یعنی سیدنا امام حسن مجتبی اور سیدنا امام حسین شہید کربلا دونوں شاہزادوں کا بچپنا ہے، بیمار ہو گئے اور سخت علیل ہوئے. بیماری سخت تھی. حضرت علی مرتضی، سیدہ فاطمہ زہرا اور ان کی کنیز تھی حضرت فضا. تینوں آدمیوں نے منت مانی کہ شاہزادوں کو شفا ہو جائے گی تو ہم مسلسل 3 روزے رکھیں گے. بھئی شفا یابی کی نیت سے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی کنیز حضرت فضا رضی اللہ تعالی عنہا نے مل کر کے یہ منت مانی کہ شاہزادوں کو شفا ہو جائے گی تو ہم 3 روزے مسلسل رکھیں گے. بھئی اللہ والوں کا معاملہ. مفسرین لکھتے ہیں کہ شاہزادوں کو مکمل شفا ہو گئی، تب تو منت پوری کرنا ضروری ہے. تو پہلا روزہ ہے، غور کریں، پہلا روزہ ہے. حضرت علی مرتضی بھی روزے سے ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا بھی روزے سے ہیں، ان کی کنیز حضرت فضا بھی روزے سے ہیں اور یہ دونوں شاہزادے بھی روزے سے ہیں. اور آج سیدنا علی مرتضی کے مکان کا یہ عالم ہے کہ میاں دنیا جن کے ٹکڑوں پر پل رہی ہے اور قیامت تک پلے گی. آج ظاہری عالم یہ ہے کہ اناج کا ایک دانہ گھر میں موجود نہیں ہے. کیسی ان کی شانیں تھیں، کیسے ان کے مقامات تھے. انہوں نے کبھی دنیا کو منہ نہیں لگایا، ایک دانہ بھی بظاہر نہیں. مفسرین فرماتے ہیں سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہیں سے تھوڑا سا اون لیا، لا کر سیدہ فاطمہ زہرا کو پیش کیا. آپ نے اس کا سود بنایا اور اس کے بدلے میں جو اناج ملا اسی کو آپ نے پیسا، روٹی پکائی. افطار کا وقت ہے. اللہ رے شاہزادی ہیں اللہ کے پیارے حبیب کی کہ جو مالک کونین ہیں، لیکن سادگی کا عالم، دنیا سے بے رغبتی کا عالم. یا کونین کے وہ مالک و مختار ہیں کہ ان کے اشارے پر جو چاہے ہو جائے. لیکن دنیا کو سبق دیا کہ نبی کی نگاہ دیکھتی تھی کہ میری امت میں غریب بھی ہوں گے، نادار بھی ہوں گے، تو اپنی شاہزادی کو، خانوادے کے لوگوں کو ان راہوں سے گزار کر کے امت کے غریبوں کو تسکین دی ہے کہ کبھی فاقہ ہو تو نبی کی شاہزادی کا فاقہ یاد کر لینا. غربت کا دور ہو تو اہل بیت نبی کی بظاہر غربت اور سادگی کو یاد کر لینا. تمہیں تسلی مل جائے گی کہ نبی اور اہل بیت نبی کی سنت ادا ہو رہی ہے. میاں کیسا پاکیزہ کردار تھا. افطار کا وقت ہے، چند روٹیاں جو بھی رہی ہوں اور افطار کا وقت قریب تھا کہ ایک مسکین دروازے پر آ گیا. دیکھو صدا لگا رہا ہے کہ اہل بیت نبی تمہاری چوکھٹ سے کوئی خالی نہیں گیا. میں کئی وقت کا بھوکا ہوں،
مجھے کچھ کھانا کھلا دو. بھئی کوئی اور ہوتا تو کچھ روٹی اسے دیتا اور کچھ بچا کر افطار کرتا، لیکن میاں یہ نبی کے گھرانے والے ہیں، وہ نبی کے داماد ہیں، وہ نبی کی شاہزادی ہیں، وہ نبی کے نواسے ہیں، حضرت فضہ اسی خانوادے کی کنیز ہیں. جملہ روٹیوں کو اٹھایا حضرت علی مرتضیٰ نے سیدہ فاطمہ زہرا کے اشارے پر اور لا کر سائل کی جھولی میں ڈال دیا، پانی سے افطار کر لیا. اور پھر دوسرا دن آیا، یہی معاملہ ہوا. افطار کا وقت تھا، ایک یتیم دروازے پر آ کر صدا لگا رہا ہے کہ اہل بیت نبی ہم یتیم ہیں، مسکین ہیں، کچھ کھلا دو. پھر تمامی روٹیاں اٹھائیں، لا کر یتیم کے دامن میں ڈال دیا اور پانی کے چند گھونٹ پر افطار کر کے دوسرے روزے پر تیسرا شروع کر دیا. دیکھو خود نہیں کھا رہے ہیں، فاقے پر فاقہ ہے، بھوکوں کو کھلا رہے ہیں. تیسرے دن بھی یہی موقع آیا کہ روٹیاں سامنے رکھی ہیں اسی انداز کی. ایک قیدی جیل سے رہا ہوا تھا، آ کر کے دروازے پر صدا لگائی، اے اہل بیت نبی ہمیں خدا کی راہ میں کچھ کھلا دو کہ ہم بھوکے ہیں. تمامی روٹیاں اٹھائیں اور لا کر کے اس قیدی کے دامن میں ڈال دیا. تیسرا روزہ بھی پانی ہی سے افطار کیا. جب آپ نے یہ قربانی پیش کی، میاں دیکھو علی مرتضیٰ کی شان، سیدہ فاطمہ زہرا کی شان، حسنین کریمین کی شان، ان کی کنیز فضہ کی شان، کہ 3 دن مسلسل روزے پر روزہ ہے، فاقے پر فاقہ ہے، پانی کے گھونٹ سے افطار ہے، سامنے کا کھانا غریبوں کو کھلا رہے ہیں، بھوکوں اور محتاجوں کو کھلا رہے ہیں. تو جب یہ قربانی پیش کی تو ان کی شان میں آیت کریمہ نازل ہوتی ہے بارگاہ رب سے کہ اے میرے پیارے محبوب، یہ آپ کے اہل بیت کے افراد، اشارہ ہے علی مرتضیٰ، سیدہ فاطمہ زہرا، حسنین کریمین، ان کی کنیز کی جانب کہ یہ وہ میرے محبوب بندے ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ فاقے پر فاقہ کھا رہے ہیں، کر رہے ہیں، کبھی مسکین کو کھلا رہے ہیں، کبھی یتیم کو کھلا رہے ہیں، کبھی قیدی کو کھلا رہے ہیں. میاں جب یہ قربانی پیش کی تو جن کی شان میں قرآن کی آیت نازل ہو ان کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. تو انہی علی مرتضیٰ کے، انہی سیدہ فاطمہ زہرا کے، انہی حسنین کریمین کے تو شاہزادے میرے غوث اعظم ہیں. وہی اثر لیے ہوئے ہیں جو فرما رہے ہیں کہ اگر پوری دنیا کی دولت مجھے مل جائے تو محتاجوں کو کھلانے پر صرف کر دوں گا. خدا توفیق دے کہ سرکار غوث اعظم کے اس قول پر، اس عمل پر آپ کو، ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا ہو جائے. اتنا اور تفصیل کا موقع نہیں ہے. آخری طور پر اس تذکرے کو میں سرکار غریب نواز کی سیرت کا ایک پہلو بتا کر اس پہلو کو مکمل کر دوں اور موضوع کی تکمیل ہو جائے کہ دیکھو آج میرے غریب نواز بھی حسینی حسنی سید ہیں. بھئی جس طرح سرکار غوث اعظم، فرق صرف یہ ہے کہ غوث پاک والد کی طرف سے حسنی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی ہیں، اور میرے غریب نواز والد کی طرف سے حسینی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے حسنی سید ہیں. تو وہی اثر تو غریب نواز میں بھی ہونا چاہیے، وہی تاثیر، وہی فیضان. بات آ گئی ہے سمجھانے کے لیے کہ علماء نے ذکر کیا کہ آج جو دنیا سرکار غریب نواز کو غریب نواز کہتی ہے تو یوں ہی نہیں، میاں وہ بچپن میں بھی غریب نواز تھے، جوانی میں بھی غریب نواز تھے، جب تک حیات ظاہری میں رہے تب غریب نواز تھے، اور وصال کے بعد قیامت تک غریب نواز رہیں گے. حقیقت یہی ہے.
علماء سیر نے ذکر کیا کہ جب میرے سرکار غریب نواز کا رضاعت کا زمانہ تھا، رضاعت کا مطلب دودھ پینے کا زمانہ، بس شعور آج ہم آپ اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، جنہیں رب نے وہ مقام عطا فرمایا، وہ درجہ اور وہ شان عطا فرمائی، تو سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے کہ جب میرے غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا رضاعت کا یعنی دودھ پینے کا زمانہ تھا، تو کبھی اگر محلے پڑوس کی عورتیں اپنے ان چھوٹے بچوں کو، دودھ پیتے ہوئے بچوں کو لے کر آپ کے گھر میں آ جائیں، اور کبھی ان عورتوں کا بچہ بھوک سے رونے لگے، تو میرے غریب نواز اپنی والدہ اسے اپنی گود میں لے کر آپ دودھ پلا دیں۔ والدہ ماجدہ آپ کی اس ادا کو، اس کیفیت کو اچھی طرح سمجھ گئی تھی، جیسے ہی آپ اشارہ کرتے، آپ کی والدہ ماجدہ اس دودھ پیتے ہوئے بچے کو اپنی گود میں لیتی اور دودھ پلا دیتی۔ جب وہ بچہ دودھ پی لیتا، رونا بند کر دیتا، چپ ہو جاتا، تو راوی کہتا ہے کہ جب بچے کو سکون ہو جاتا تو میرے غریب نواز مسکرانے لگتے تھے۔ اس بچپن کے زمانے میں راوی کہتا ہے کہ میرے غریب نواز مسکرانے لگتے تھے، تو صوفیاء نے فرمایا کہ گویا میرے غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ میری چوکھٹ وہ ہے کہ روتا ہوا آئے گا تو ہنستا ہوا جائے گا، بھوکا آئے گا تو پیٹ بھر کر جائے گا، تو غوث پاک کی ذات پاک ہو یا غریب نواز کی ذات پاک ہو، یہ دونوں حضرات اہل بیت کے آفتاب و ماہتاب ہیں، وہی آج اثر لیے ہوئے ہیں جو سیدنا علی مرتضی کا کردار تھا، جو سیدہ فاطمہ زہرا کا کردار تھا، جو حسنین کریمین کا کردار تھا۔ تو اب میں نے غوث اعظم کے اس قول کی بڑی حد تک آسان لفظوں میں واقعات کی روشنی میں تشریح کر دی کہ جو میرے غوث پاک نے فرمایا کہ نفلی عبادتوں میں مجھے سب سے بہتر بھوکوں کو کھانا کھلانا پسند آیا، کہ اگر پوری دنیا کی دولت مجھے مل جائے تو یہ بھی ایک قول میں فرمایا کہ میرے ہاتھ میں بہت سے گویا سوراخ ہیں کہ میں تھوڑی ہی دیر میں اس دولت کو اللہ کے محتاج اور غریب بندوں پر کھانا کھلانے، ان کی ضرورتوں پر خرچ کر دوں گا۔ یہ ہے میرے غوث اعظم کا کردار۔ آج میری گفتگو اسی حد تک ہوگی، درود پاک پڑھنے پیدائش پاک عرض کر دوں۔ جب یہ نظام عالم بگڑ چکا تھا، دنیا گمراہ ہو چکی تھی، ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا، تو اس نظام عالم کو سنوارنے کے لیے ہمارے آپ کے آقا و مولا حضور مدنی تاجدار، اللہ کے محبوب حضور دانائے غیوب روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربیع الاول شریف کے مہینے میں دوشنبے کے دن 12 تاریخ صبح صادق کے وقت با ہزارہ جاہو جلال جلوہ فرما ہوئے سرکار کی آمد پر تمامی انبیاء حور و غلما ملائکہ غرض کے ساری کائنات نے ہدیہ درود و سلام پیش کیا تھا۔ کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ
جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا دیکھا جی سمت ابر کرم چھا گیا رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا جس طرف اٹھ گئے دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت ذات یکتا کے ان پر کروڑوں درود رب کعبہ کے ان پر کروڑوں درود حق تعالی کے ان پر کروڑوں درود ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت حق کے محرم امام تو بنو کا ذات اکرم امام تو بنو کا قطب عالم امام تو بنو کا غوث اعظم امام تو بنو کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا وہ رضا اعلی حضرت بریلی کے شاہ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ السلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم تشريف
مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم. باری تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک کے وسیلے سے ہماری ظاہری اور باطنی برائیوں کو دور فرما دے. ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. ہمیں نمازی بنا, ہمیں روزے دار بنا. مریضوں کو شفا عطا فرما. قرض داروں کو قرض سے سبکدوش فرما دے. بانیان محفل, منتظمین محفل, حاضرین محفل, سب کی جائز تمنائیں پوری فرما. سب کے کاروبار میں, دین و ایمان میں, رزق میں, عمر میں, اولاد میں ترقی اور برکتیں عطا فرما. جس مقام پر, جس محلے, جس شہر, جس علاقے میں یہ محفل پاک منعقد ہے, یہاں سے آفات و بلیات کو دور فرما دے. اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے. غوث اعظم کی اس یادگار کو قائم و دائم فرما. اسے دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اسے شرف قبول عطا فرما. ہمارے گھروں کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کو محفوظ فرما. انہیں سیدہ فاطمہ زہرا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الفاتحہ. ويصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.